مائی ڈیئر برادرس اینڈ سسٹرس، ابلیس خدا کا ایک کریشن ہے. ابلیس ایک جن ہے اور جانتے ہیں اسے آگ سے بنایا گیا ہے. لیکن ابلیس کہاں سے آیا؟ پہلے وہ کیا کرتا تھا؟ اس کا کیا کام تھا؟ تو اس بارے میں حدیث کے جانکاروں نے جو کہا ہے وہ اسرائیلی روایات کے آدھار پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انہوں نے جنوں کی پوری ایک ذات بنائی اور انہیں کچھ ذمہ داری دیا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کا اور ان کا عبادت کرنے کا. تو اللہ نے کیا کیا؟ جنوں کے لیے دوت جن بھیجے، جن میسنجرز، انہیں ایمان کی راہ پر چلنے کا دعوت دینے. لیکن کئی سارے جن میسنجرز کو دھرتی کے جنوں نے مار دیا اور دھرتی میں وقت کے ساتھ گناہ بڑھتا گیا. لیکن وہاں ایک خاص جن تھا جو بہت پاک اور دھارمک تھا. اور یہ سب اسرائیلی روایت کے مطابق ہے. آپ اس کو سب کچھ سچ مان کے پوری طرح سے یقین نہیں کر سکتے اور سب کچھ غلط کہہ کے اس کو جھٹلا بھی نہیں سکتے. ابلیس جو تھا وہ بہت ہی اچھا جن تھا اور وہ خدا کی عبادت میں جھٹ گیا اور وہ عبادت میں اتنا لین ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ نہیں بچا تھا جہاں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہ کیا ہو. وہ جب جنت گیا اس نے وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ نے اس سے خوش ہو کر اسے فرشتوں میں شامل کر لیا. اللہ نے فیصلہ کیا وہ فرشتوں کو نیچے دھرتی پر بھیجیں گے ان جنوں کو ختم کرنے کے لیے جنہوں نے دھرتی پر کافی آتنک پھیلائے رکھا تھا. ابلیس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ کیا وہ بھی فرشتوں کے ساتھ جا سکتا ہے دھرتی پر ان پاپی جنوں کو مارنے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دیا. تو وہ ساتھ آیا اور انہوں نے مل کے کافی سارے جنوں کو ختم کر دیا. کچھ چند ہی بچے تھے دنیا میں جن سے پھر جنوں کی اتپتی شروع ہو سکے. اب ابلیس جب واپس گیا اچانک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے پرکٹ ہوئے اور کہا، جب ہمارے رب نے مالک نے کہا فرشتوں سے، میں دھرتی پر بنانے جا رہا ہوں ایک شاسک جو کمان سنبھالے گا دوسرے پد پر، جو آگامی شاسن کال سے نیترتو کرے گا. میں دھرتی پر ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خلیفہ یعنی لیڈر سمجھتے ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ابلیس بہت خوش ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاید جن میں سے ہی کسی کو خلیفہ بنانے والے ہیں. تب دھرتی پر صرف جن ہی رہتے تھے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں تھا کہ وہ جن میں سے کسی کو خلیفہ یا نیتا بنائے. ان کا نرنے یہ تھا کہ وہ ایک بالکل ہی نیا کریشن بنانے والے تھے. اور اس بات سے ابلیس کو جھٹکا لگ گیا اور یہ بات فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں مٹی سے ایک انسان بنانے جا رہا ہوں. اور تب فرشتے بھی گھبرا گئے اور کہا، یا رب آپ جو یہ انسان بنانے جا رہے ہیں ہم آپ کا سمان کرتے ہیں، ہم آپ کا آدر کرتے ہیں، آپ سب سے شریشٹھ ہے، سب سے بہتر ہے. فرشتوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا آپ ہماری عبادت سے ناخوش ہیں یا اللہ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے. میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، دیکھتے جاؤ تم سمجھ جاؤ گے. اور ابلیس سوچنے لگا اسے یہ پد ملنی چاہیے تھی بجائے آدم کو جو مٹی سے بنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے انہوں نے آدم علیہ السلام کو آکار دیا اور انہیں ان کے شریر کو وہیں چھوڑ دیا. اور پھر ابلیس آدم علیہ السلام کے شریر کے پاس آیا اور اس نے دیکھا کہ ان کا شریر گہرے رنگ کا تھا اور وہ مٹی سے بنے تھے. اور ابلیس نے اس شریر کو مارنا شروع کر دیا اور اس میں سے آواز نکلنے لگی. اب تک وہ زندہ نہیں تھے آدم علیہ السلام. ابلیس کو پتہ لگا کہ وہ آدم علیہ السلام کے پورے شریر میں گھوم سکتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی ایک ٹھوس چیز ہے اور ابلیس کو بنا دھوئیں کے آگ سے بنایا گیا تھا. وہ ارجا کی طرح تھا، وہ آدم علیہ السلام کے شریر کے اندر اور باہر آسانی سے جا سکتا تھا. اور جب وہ آدم علیہ السلام کے اندر گھسا تو اس نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اندر سے کھوکھلا بنایا گیا تھا، وہ اندر سے خالی تھے. اور جب وہ آدم علیہ السلام کے آس پاس گھوم رہا تھا انہیں دیکھتے ہوئے اس کے دل میں ایک بھاونا پنپنے لگا. وہ عرشا کی بھاونا تھی. اور جیسے وقت بیتتا گیا آدم علیہ السلام کا شریر سوکھنے لگا اور اپنے آکار میں آنے لگا. اور یہ جلن کی بھاونا دھیرے دھیرے ابلیس کے دل میں گھر کرنے لگی جب تک اس کے دل کو پوری طرح سے قابو نہ کر لیا ہو. ابلیس نے اسے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور اسے اپنے میں بڑھنے دیا اور یہ زہر اسے اندر سے جلانے لگا اور بڑھتا ہی چلا گیا جب تک اسے پوری طرح سے بھرشٹ نہ کر دیا ہو.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی اور پھونک ماری اور ہم نے اپنے اندر سے ان کے اندر روح پھونکی اور آدم علیہ السلام زندہ ہو اٹھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جھک جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے۔ سب کے سب فرشتے جھک جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ وہ سب کہتے ہی ترنت جھک گئے آدم علیہ السلام کے سامنے، اور ابلیس وہ نہیں جھکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا او ابلیس تم کیوں نہیں جھک رہے ہو جب میں نے تمہیں آدیش دیا کہ جھک جاؤ؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے بنایا آگ سے اور اسے بنایا مٹی سے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا او ابلیس کیا تم اس بارے میں صحیح ہو؟ ابلیس نے کہا ہاں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہیں برخاست کرتا ہوں اور میں تمہیں لعنت دیتا ہوں سمے کے انت تک۔ اب ابلیس کے پاس ابھی بھی وقت تھا، وہ ابھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کر سکتا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے صرف ایک وردان دو، صرف ایک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مانگو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ مجھے وقت دے اور مجھے تب تک جینے دے جب تک وقت کا انت نہیں ہوتا، اور آپ مجھے آدم کے اوپر بھی ادھیکار دیں، اور میں چاہتا ہوں آپ مجھے سینک دے، شیطان سیوک دے، سب دے۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے شمتا دے کہ میں مانو جاتی کے دل میں فسفساہٹ کر سکوں اور انہیں اپنے راہ پر چلنے کو منا سکوں۔ اور اس نے یہ کافی بڑا وردان مانگا تھا، یہ کوئی چھوٹا موٹا دعا نہیں تھا۔ اس نے اپنے لیے پورا ایک سامراجیہ مانگ لیا تھا۔ کب تک؟ وقت کے انت تک۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں دیا جاتا ہے، اور ابلیس جب اس کا دعا قبول ہو جاتا ہے وہ واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور مڑتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کی قسم کھاتا ہوں میرے مالک۔ وہ کہتا ہے جب آپ نے میرے غلط راہ پر چلنے کا حکم کیا میں آپ کے پورے مانو جاتی کو ایمان کی راہ سے بھٹکا دوں گا، انہیں چھوڑ کے جو آپ کے ایماندار بندے ہیں۔ اس نے پورے مانو جاتی پر ہی جنگ چھیڑ دیا۔ میں کہیں سے بھی کبھی بھی آ جاؤں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا، انہیں برباد کر دوں گا۔ میں وہ سب کروں گا جو کر سکتا ہوں انہیں دین کی راہ سے ہٹانے کے لیے، اور ثابت کر دوں گا کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم جنہیں بھی گمراہ کر پاؤ گے اور جو بھی تمہاری راہ پر چلیں گے اور تمہارا پالن کریں گے، میں ان کے لیے دوزخ میں آگ تیار رکھوں گا، تم اور تمہارے انویائیوں کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیتاونی دیا ہے ابلیس سے۔ اور پھر آدم علیہ السلام جنت کے ایک باغ میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہر مہان چیز کا گیان پردان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام بتایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہے اور کچھ وقت کے بعد آدم علیہ السلام کو وہاں بوریت اور اکیلا پن لگنے لگا۔ تو ایک دن آدم علیہ السلام جنت میں سو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی میں سے ایک ہڈی لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مڑے ہوئے ہڈی سے انہیں بنایا، ہوا کو۔ تو جب آدم علیہ السلام جاگے وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے انسان کو جو ان کے بناوٹ سے کافی الگ تھی، دکھنے میں اور چریتر میں ان سے کافی الگ تھی۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کس وجہ سے بنائے گئے ہو؟ وہ کہتی ہے تاکہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں، شانتی سے اور خوشی سے آپ کے ساتھ رہ سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا او آدم تم اور تمہاری بیوی یہاں جنت میں رہو، یہاں کہیں سے بھی کھاؤ، یہاں گھومو، یہ سب تمہارا ہے، پر وہ ایک پیڑ کے نزدیک بالکل مت جانا، اگر تم جاتے ہو تو تم اور تمہاری بیوی نافرمان کہلاؤ گے۔ شیطان کو جنت سے نکال دیا جا چکا تھا، لیکن اللہ نے ابلیس کو اجازت دیا وہاں داخل ہونے کا، کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چنوتی دیا تھا۔ وہ انسان سے نفرت کرتا تھا اور وہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ انسان سے بہتر ہے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا انسان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا او آدم تم اس پیڑ سے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہا الحمدللہ
میرے مالک نے مجھے اس پیڑ سے دور رہنے کو حکم دیا ہے، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ اور بار بار لگاتار ابلیس اپنی کوشش میں جھوٹا رہا۔ وہ بار بار کوشش کرتا رہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کر کے اس پیڑ سے پھل انہیں کھلا سکے، اور آدم علیہ السلام ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ الحمدللہ کسی بھی حال میں اس پیڑ سے پھل نہیں کھانے والا، اللہ نے مجھے حکم کیا اس پیڑ کے نزدیک نہ جانے کو، یہ کہہ کر انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ہر بار۔ تو ابلیس کو یہ احساس ہوا کہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو اس نے کیا کیا، وہ ہوا کے پاس گیا اور ہوا کو کہنے لگا اس پیڑ سے پھل کھاؤ۔ ہوا نے بھی انکار کر دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، الحمدللہ ہم اس پیڑ کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ اور پھر بار بار کوشش کرتے کرتے اس نے کہا اللہ نے اس پیڑ سے کھانے کو منع کیا ہے، اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے، صرف ایک، کہ اگر تم اس پیڑ سے کھاؤ گے تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاؤ گے اور تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے۔ اور اس طرح سے اس نے انہیں بہکا دیا۔ اس نے انہیں وعدہ تک کر دیا تھا، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف سچے دل سے ایک اچھے شبھ چنتک کی طرح انہیں صلاح دے رہا تھا، اور آخر میں ابلیس کے بہکاوے میں آ کر آدم علیہ السلام اور حوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نافرمانی کر ہی بیٹھے۔ انہیں لگا وہ شاید اس پیڑ کے پھل کھا کر فرشتے بن جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام نے اس پیڑ سے پھل کھا ہی لیا۔ اور اس طرح سے ابلیس مانو جاتی کے پہلے انسان کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔